جن کو لمبے چوڑے اذکار نہیں آتے، دعائیں نہیں آتی، یا جو قرآن پاک کی تلاوت زیادہ ایک ترتیب سے نہیں کر سکتے، وہ لوگ کیا کریں؟ دیکھیں جی، وہ لوگ کچھ نہ کچھ شرم تو ضرور کریں، کچھ دعائیں یاد کریں، کچھ اذکار یاد کریں، اور وہ ناظرہ قرآن پڑھیں۔ دنیا کے سارے معاملے وہ سیکھتے ہیں تو قرآن کو سیکھیں، دعائیں سیکھیں، اذکار سیکھیں۔ یہ دنیا کی برکت ہے، یہ موت کے وقت کی برکت ہے، یہ آخرت کی برکت اور نجات ہے۔ تو سب سے پہلے میں اپنی عزیزہ سمیت تمام اہل اسلام کو اس بات کی رغبت دیتا ہوں کہ آپ قرآن کو، اذکار کو اور دعاؤں کو ثانوی حیثیت نہ دیں۔ یہ آپ کی زندگی کا سب سے پہلا مسئلہ ہے، قرآن کو اچھا پڑھنا، مواقعوں کی دعائیں یاد کرنا، روزمرہ کی دعائیں یاد کرنا، اذکار یاد کرنا۔ یہ آپ کا مسلمان ہونے کی حیثیت سے پہلا کام ہے۔ تو لیکن چلیے، اگر کسی بزرگ سے یا کسی ضعیف عورت سے زیادہ قرآن نہیں پڑھا جاتا یا زیادہ اذکار ان کو یاد نہیں ہے، تو میں ان تک دو چیزیں پہنچانا چاہتا ہوں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ جن کو لمبے چوڑے اذکار نہیں آتے، وہ زیادہ تلاوت نہیں کر پاتے، وہ کوشش کریں کہ قرآن پاک کا جو ان کو حصہ یاد ہے وہ پڑھتے رہیں۔ مثال کے طور پہ آیت الکرسی یاد ہے، وہ بار بار پڑھتے رہیں، بڑی عظیم الشان آیت ہے۔ سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں اگر یاد ہیں تو وہ پڑھتے رہیں۔ معوذات، آخری تینوں کل جو ہے نا قرآن پاک کے، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، ان کو معوذات کہتے ہیں، معوذات پڑھتے رہیں۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، اگر آپ کو سورۃ کوثر آتی ہے وہ پڑھتے رہیں۔ یعنی قرآن کا جو حصہ یاد ہے وہ آپ چلتے پھرتے، بیٹھتے اٹھتے اور راتوں کو نفل نماز میں وہ پڑھتے رہیں زیادہ سے زیادہ۔ اور اذکار میں سے پھر آپ ایسے کریں کہ ہر ذکر کی ایک اپنی تاثیر ہے، ایک اس کی الگ حیثیت ہے اور حلاوت ہے۔ تو تمام اذکار میں سے میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں، سب سے زیادہ اعلیٰ ترین اور شاندار ترین ذکر وہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ جن کو لمبی چوڑی دعائیں نہیں آتی، بس وہ ان چار کلمات کو آج تحفہ سمجھتے ہوئے ہماری طرف سے قبول کر لیں۔ انشاءاللہ الرحمن بتقاضۂ بشریت جو اس سے کوئی کمی کوتاہی ہو چکی ہے قرآن پڑھنے میں، اذکار پڑھنے میں، اللہ اس مبارک ذکر کی برکت سے وہ ساری کمی پوری فرما دیں گے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پورے دین کا خلاصہ ہے، یہ توحید بھرے کلمات ہیں، اور ان کلمات کی فضیلت پر بلا مبالغہ درجنوں روایات ہیں۔ رسول رحمت نے فرمایا قرآن پاک کے بعد یہ سب سے زیادہ پاکیزہ کلمے ہیں، یہ سب سے زیادہ احسن ہیں، اطیب ہیں، افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، احب الی اللہ ہیں۔ رسول اکرم کو بھی سب سے زیادہ یہ پسند تھے۔ ایک شخص کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے نماز میں کچھ نہیں آتا، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا یہ چار کلمات پڑھا کرو۔ فرمایا اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اجر و ثواب کے انبار لگتے ہیں، اور یہ کلمات اللہ کے عرش کے ارد گرد گھومتے ہیں، یعنی عاطفنا حول العرش، جو ان کو پڑھتا ہے ان کا ذکر اللہ کے عرش کے پاس کرتے ہیں۔ تو جن معززات کو اور جن سامعین و مستمعین اور ہمارے محبین کو زیادہ قرآن پاک نہیں آتا یا زیادہ اذکار نہیں آتے، تو وہ کوشش کریں اپنی توجہ ان چار کلمات پر مرکوز کریں اور اس کو ہزاروں کی تعداد میں پڑھیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ، میرے اللہ تیری ذات بھی پاک ہے، تیری بات بھی پاک ہے، تیرا فیصلہ بھی پاک ہے۔ اللہ میں تجھے ہر اعتبار سے، ہر پہلو سے پاک مانتا ہوں۔ اللہ میرے پاس جتنی نعمتیں ہیں تیری دی ہوئی ہیں، میں تیرا ہی شکر ادا کرتا ہوں، الحمدللہ۔ اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں، میرا الہ تو ہے، میرا پیار تو ہے، میری محبت تو ہے، میری دوڑ تیرے تک ہے، مجھے تجھی پہ مان ہے، تیرے سوا میرا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تیری ذات بھی بڑی ہے، بات بھی بڑی ہے، تیرا حکم اور فیصلہ بھی بڑا ہے۔ یہ آپ کے جذبات ہیں، احساسات ہیں، یہ آپ کے عقائد ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ تو یہ بہت عظیم الشان ذکر ہے جی۔ جہاں تک میں نے دین پڑھا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک کے بعد برکات کے حصول کے لیے ان چار ننھے منھے کلمات کو اپنا معمول بنائے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔
اللہ مجھے اور آپ کو کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.